اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد راشد بن مظفر حسین متعلم جامعہ سراج العلوم جماعت سوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک مختصر سی اردو میں تقریر سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم کے اس جلسے دستار بندی کے موقع پر عظمت قرآن پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین اکرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو انسانیت کی سربلندی کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب تک کہ یہ کتاب اللہ نہیں آئی تھی تو خود میرے محبوب کو بھی مکہ کے لوگ محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقراء کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع اور آپ کا مقام بدل گیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گود میں، امت کی جھولی میں عالم برزخ کو جاتے جاتے دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ دے گئے۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرا فرمان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ پکا بے ایمان ہے۔ اے بھیونڈی کے مسلمانوں، علل اعلان سنو، برسرے میدان سنو، سنو تو قرآن سنو، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ تم پاک ہو کر نہ آؤ تو اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب فاروق اعظم کو ان کی بہن نے قرآن کی طرف متوجہ فرمایا تو کہا اے بھائی عمر، آپ وضو اور غسل کر کے آئیں، آپ کپڑے بدل کر آئیں تو میں آپ کو پاک کتاب سناؤں گی۔ جب بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو فاروق اعظم کا نقشہ بدل گیا۔ جو شکار کرنے آیا وہ خود شکار ہو گیا، طالب دیدار ہو گیا، محمد کا حب دار ہو گیا، خود نبی کی خدمت میں جانے کو تیار ہو گیا۔ یہی کتاب ہے کہ جب فاروق اعظم آئے تو قرآن سنتے ہوئے اور تشریف لے گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہی کتاب ہے کہ جب صدیق اکبر نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے پکار کر اس کی عظمت کا پرچار شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر جوش سے، آواز سے، درد سے، شوق سے، ذوق سے، عشق سے قرآن کی تلاوت فرماتے تو عجیب نشہ ہوتا۔ کافروں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت کی، کہا کہ یہ دیوانہ، مستانہ، پروانہ اچھا یار بنایا ہے، کیا کلام پڑھتا ہے، خود بھی روتا ہے، لوگوں کو بھی رلاتا ہے۔ ہماری عورتیں روٹی نہیں پکاتی، مزدور مزدوری پر جاتے ہیں تو جم کر گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے کملی والے، اس رونے والے یار کو روکو، اس نے تو کیا انقلاب شروع کر دیا ہے، خود بھی روتا ہے، بچوں کو بھی رلاتا ہے۔ یہی قرآن تھا، یہی کتاب تھی جو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے۔ حاضرین اکرام، یہی وہ قرآن ہے جو صاف لفظوں میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ یہی وہ قرآن ہے
جو صاف لفظوں میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں، یہی وہ قرآن ہے جو ایسی زبان میں ہے جو تمام زبانوں میں افضل ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی مقدس زندگی ہر قسم کے دھبوں سے پاک ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو ایسی مقدس ہستی نے پیش کیا جس کے وجود باوجود سے کسی کو انکار نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی مقدس زندگی ہر قسم کے دھبوں سے پاک ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی مثل فصاحت و بلاغت، معنی و مطالب کسی اعتبار سے کوئی نہیں بنا سکا۔ یہی وہ قرآن ہے جو اپنے زمانے نزول سے لے کر آج تک ہر طرح سے محفوظ ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے زمانے نزول سے لے کر آج تک کی صحیح تاریخ مدون و مرتب ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو تمام عالم میں شائع ہے لیکن ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عورتوں کا احترام اور ان کے حقوق قائم کیے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے غلاموں کے لیے آزادی کا دروازہ کھولا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے فرد اور جماعت دونوں کے لیے ترقی کی راہ دکھائی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی اسلامی فرقے کو کوئی شک نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لے رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، یہ کتاب عجیب کتاب ہے۔ میں کہوں گا جس طرح میرے محبوب کی نبوت قیامت تک ہے، اسی طرح قرآن کی ہدایت بھی قیامت تک ہے۔ خدا رب العالمین ہے، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، کعبہ قبلۃ للعالمین ہے، قرآن ھدی للعالمین ہے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی، کملی والے کی مصطفائی رہے گی، اس وقت تک قرآن کی بھلائی رہے گی۔ یہ قرآن عجیب کتاب ہے، خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ تیرا نام کیا ہے تو کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن تو کہاں رہا تو کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن تجھے کون لایا تو کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ قرآن تو کس کی طرف سے آیا تو کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ قرآن تو کس پر آیا تو کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ قرآن تو کس مہینے میں آیا تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن تو کس رات میں آیا تو کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن تو کس جگہ آیا تو کہتا ہے وہذا البلد الامین۔ قرآن تو کیوں آیا تو کہتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کہتا ہے میں بیماروں کا علاج کرنے آیا ہوں، جہاں جہاں لعنت برستی ہے وہاں وہاں رحمت برسانے آیا ہوں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، پہلے کتابوں کی وہ زبان بھی باقی نہیں رہی۔ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ چھوٹا سا رسالہ زبانی یاد نہیں ہوتا مگر 7 سال کا بچہ 30 پاروں کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ حافظ کو خدا نے بڑی دولت سے نوازا، کہ حافظ کو خدا نے بڑی دولت سے نوازا، صدرشک کے قرآن کی دولت سے نوازا، محشر میں پیمبر کی شفاعت سے نوازا، دنیا میں تلاوت کی سعادت سے نوازا، الحمد سے والناس کی تکرار مبارک۔ اے حافظ قرآن تجھے دستار مبارک، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ جامع تقریر جو جامعہ کے طالب علم آپ کے سامنے بہت ہی فاضلانہ اور خطیبانہ انداز میں پیش کر رہے تھے۔ ناظم اعلیٰ حضرت مفتی لائق صاحب نے متاثر ہو کر 500 روپے کا انہیں انعام دیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے طلباء ہمارے درمیان ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ اجلاس اتنا مقرروں سے اور پروگرام کی کارروائیوں سے گھرا ہوتا ہے، اس کی اتنی کڑیاں ہوتی ہیں کہ ہم بہت سے طلباء کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ صرف 1-2 تقریر اردو اور عربی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔